نیمو نے غرائی ہوئی آواز میں جواب دیا اور ایک گرجدار قہقہا اس کے حلق سے ابلنے لگا۔ یکایک اس نے آگے بڑھ کر شہزاد کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور باہوں کا یہ حلقہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ تنگ ہونے لگا۔ نمراف اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہزاد کو نیمو کی گرفت میں دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ نیمو کی گرفت میں بڑے بڑے مضبوط آدمی موم کے پتلوں کی طرح چرمرا کر رہ گئے تھے۔ نمراف سوچ رہا تھا کہ اس کے مہمان جانسن کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، لیکن اس نے جو کچھ بھی دیکھا اس پر اسے کسی بھیانک خواب کا گمان ہونے لگا۔ شہزاد نے غیر ارادی طور پر اپنے جسم کے عضلات سخت کرنے شروع کر دیے تھے اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ اس کے بازوں کی گرفت سے یوں نکل آیا جیسے وہ نیمو جیسے دیو پیکر شخص کے بازو نہ ہوں بلکہ ریشم کے دو معمولی سے تار رہے ہوں۔ اس نے نیمو سے خود پر گولی چلانے کا جو سوال کیا تھا وہ بھی غیر ارادی طور پر ہی کیا تھا، حالانکہ اس موقع پر یہ سوال اس کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ممکن ہے وہ خواجہ سرا کی بلا وجہ کی نفرت اور دشمنی کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہو کہ اسے گولی کا نشانہ بھی اسی نے بنایا ہوگا۔ دیو پیکر سیاہ فام کی گرفت ختم کر کے اس نے پہلو میں آتے ہوئے اس کی کن پٹی پر انگلی سے وار کیا۔ سیاہ فام کسی چپکلی کی طرح پٹ سے گر گیا اور اس کے گرتے ہی شہزاد نے جھک کر اس کی پیشانی پر وار کیا۔ نمراف کو یوں محسوس ہوا جیسے شہزاد نے دیو پیکر سیاہ فام کے ماتھے پر کسی کلہاڑی سے وار کیا تھا۔ اس کی پیشانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن وہ کلہاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ وار کیا گیا تھا۔ شہزاد نے اپنے حریف کی چٹکی ہوئی پیشانی سے ابلنے والے خون کو دیکھا تو اسبات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر سے اسے ہتھیاروں کے سلسلے میں جو الجھن تھی وہ اب رفع ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نمراف کی طرف دیکھنے لگا۔ نمراف جوش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، مارے خوشی کے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور اس کے دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جانسن نامی یہ شخص وہی ہے جس کی اسے شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی کا کام لے سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پورے امریکہ میں اس شخص کے نام سے جو دہشت پھیلی ہوئی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ جو شخص کسی ہتھیار کا محتاج نہ ہو اس کا نام عام لوگوں کو واقعی کام جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ نمراف نے شہزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کی ہتھیلی کا جائزہ لے رہا تھا جس کی نچلی دار خون آلود ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے جانثار خواجہ سرا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تم نے بعض نجی قسم کے مسائل کا تذکرہ کیا تھا، شہزاد نے اس انداز میں کہا جیسے دیو پیکر خواجہ سرا کی موت اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ ہاں چلو شروع ہو جاؤ، میں اس کے بعد ہوٹل واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری راہ میں چند ہستیاں حائل ہونے کی کوشش کریں گی، اس لیے ان سے نمٹ لینا ضروری ہے۔ ان کے نام بتاؤ۔ ان دونوں کا تعلق تمہارے ہی ملک سے ہے اور ان کے بارے میں مجھے کل رات ہی معلوم ہوا ہے۔ نمراف نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ نیو یارک کے رابطے نے ان کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دونوں بے حد خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک تو مشرقی ہے اور دوسرا کسی قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان میں سے جوان سال شخص کا نام شہزاد ہے اور دوسرا بوڑھا ہے جس کا نام اوشان بتایا جاتا ہے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ ان دونوں کو قتل کر دو، نمراف نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے زیر لب ان دونوں کے نام دہرائے، شہزاد اور اوشان۔ اس نے نمراف کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ نمراف اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف چل دیا۔ شہزاد کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اسے عجیب سے احساسات نے گھیر رکھا تھا۔ خیالوں کی دنیا میں اندیشوں کے بگولے گردش کرنے لگے تھے۔ سوچیں بے چین لہروں کی طرح ذہن میں سر پٹکتی پھرتی تھی، لیکن انہیں ساحل مراد نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے جوان سال شخص کا نام شہزاد ہے اور دوسرا بوڑھا ہے جس کا نام اوشان بتایا جاتا ہے۔ نمراف کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے اور سوچوں کے سمندر میں بالکل ویسے ہی چکراتے ہوئے دائرے بن بن کر بکھرنے لگے جیسے پانی کی پرسکون سطح پر پتھر پھینک دینے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان بے سروپا باتوں اور سوچوں کی گہرائی میں ڈوب کر پاگل ہو جائے گا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ نمراف سے ملنے کے بعد اپنی گمشدہ شخصیت کا سراغ لگا لے گا۔ اس نے اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن اس طرح جو شخصیت اس کے سامنے آئی وہ بے حد خوفناک تھی۔ نہ جانے کیوں وہ یہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور قاتل اور درندہ ہے۔ نہیں، میں درندہ ہرگز نہیں ہوں، اس نے دل ہی دل میں اپنے بارے میں کہا۔ میں اگر پیشہ ور قاتل ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد کیوں جاگ اٹھا ہے؟ میں مسلسل بے چینی کا کیوں شکار ہوں؟ میں نے ایک ایسے سیاہ فام خواجہ سرا کو قتل کیا ہے جس سے مجھے بلا وجہ کی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک سفاک قاتل تھا
اور اسے خون بہا کر تسکین ملتی تھی، اس اعتبار سے وہ ایک درندہ تھا اور میں نے ایک درندے کا خون بہایا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک تو ہے، ایک درندہ ہی تو دوسرے درندے کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر میں درندہ نہ ہوتا تو اسے ہرگز ہلاک نہ کرتا، میں درندہ ہی ہوں۔ اس نے سوچا اور پھر یہ الفاظ غیر ارادی طور پر اس کی زبان پر بھی آ گئے۔ میں درندہ ہوں؟ کیا مطلب؟ نمراف چونک پڑا۔ ہاں، وہ خود بھی خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ یہ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ نمراف نے دریافت کیا۔ وہ الجھن آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ شہزاد نے خفیف ہوتے ہوئے کہا، شاید خیالوں میں ڈوب کر کچھ بڑبڑانے لگا تھا۔ تم نے سنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ تم کہہ رہے تھے میں درندہ ہوں، نمراف نے کہا۔ اوہ ہاں، شہزاد پھر ہنس پڑا۔ لوگ مجھے درندہ کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہتے؟ نمراف نے یکا یک لہجہ بدل کر کہا، لیکن جانسن تم ایک سدائے ہوئے درندے ہو۔ کاش میں تمہیں اپنا پالتو درندہ بنا سکتا۔ اس کے لیے شاید تمہاری پہلی شرط یہ ہوگی کہ میں خواجہ سرا بن جاؤں۔ نمراف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس وقت دونوں ایک پرسکون کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور آتش داں میں لکڑیاں چٹخ رہی تھیں۔ نمراف کے کہکہے سے کمرے کی دیواریں تک گونج اٹھیں۔ اس کے چہرے کی مناسبت سے اس کے ہنسنے کا انداز بھی گھوڑے کی ہنہناہٹ جیسا تھا۔ شہزاد نیمہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا اور اس منفرد نوعیت کے کہکہے سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد جب نمراف کے گھوڑے جیسے چہرے پر سنجیدگی آئی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ ان آنکھوں میں اس وقت بے پناہ چمک تھی۔ آتش داں میں جلتی ہوئی لکڑیوں کا عکس اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ شہزاد کو یوں لگا جیسے نمراف کی آنکھوں میں آگ کے زندہ شعلے تیر رہے ہوں۔ وہ نمراف کی طرف دیکھتا رہا۔ مسٹر جانسن، نمراف کے بدے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ تم ایک زندہ دل درندے ہو، ذرا نوازی ہے تمہاری۔ تم نے میرے خواجہ سرا نیمو کو جس انداز میں ہلاک کیا ہے وہ منظر میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہا ہوں اسے انسانی جانوں سے کھیلنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنگلی درندوں کی طرح اپنے پنجے سے شکار کو چیر پھاڑ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سیاہ فام نے اپنی موت کو خود ہی دعوت دی تھی۔ بھول جاؤ اسے، نمراف نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ ایک قیمتی چیز تھی لیکن اب ضائع ہو چکی ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ قیمتی شے مل گئی ہے۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور مجھے ان دونوں آدمیوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں سب سے پہلے شکار کرنا ہے، شہزاد نے کہا۔ وہ دونوں، نمراف کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ تم ان سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو۔ ہاں، میں ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ مثال کے طور پر مجھے نیو یارک کے رابطے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ دونوں بے حد خطرناک ہیں اور انہیں امریکہ کے صدر مملکت کی رسائی حاصل ہے۔ بوڑھا اوشان غالباً 80 سال کا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا؟ شہزاد چونک پڑا۔ ہاں، میری معلومات غلط نہیں ہیں۔ افسانوی باتیں نہ کرو نمراف، شہزاد نے بے یقینی سے کہا۔ ایک 80 سالہ بوڑھا کسی کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ غالباً کوئی بوڑھا جادوگر ہوگا اور چھڑی لے کر چلنے کی بجائے ایک نوجوان کو ساتھ رکھتا ہوگا تاکہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھوم پھر سکے۔ ان دونوں کا تعلق جزیرہ فردوس سے ہے۔ نمراف اس کا تبصرہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ بوڑھا استاد ہے اور نوجوان شہزاد اس کا شاگرد۔ سنا ہے اس نے ایک موقع پر 8 مسلح آدمیوں کو صرف اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ شہزاد بے یقینی سے ہنسنے لگا۔ اپنے بارے میں ایسی افواہیں پھیلانے کے لیے ان دونوں نے ماضی میں کافی دولت خرچ کی ہوگی۔ شہزاد کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میرا رابطہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس بار نمراف کا لہجہ سخت اور تحکم آمیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان دونوں کو سب سے پہلے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ انہیں جس قدر بھی جلد ممکن ہو ٹھکانے لگا دو۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحوں تک نمراف کی گھوڑے جیسی تھوتنی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر ٹہلنے کے انداز میں کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ باہر سرد ہوا کے کوڑے برس رہے تھے۔ ایک ٹھٹرا ہوا آوارہ جونکا شہزاد کے رخساروں کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اس نے باہر جھانکا۔ آسمان پر دم توڑتے ہوئے دن کا خون دور افق پر منجمد ہو رہا تھا اور تاریکیاں اسے تیزی سے چاٹتی جا رہی تھی۔ ایک اور دن شب کی گود میں اتر رہا تھا۔ جھاڑیاں تاریکی میں ڈوب چکی تھی لیکن وہ ہوا کے جھونکوں کی چھیڑ چھاڑ سے سرسرا رہی تھی۔ شہزاد پلکیں جھپکائے بغیر تاریکی میں گولتا اور جھاڑیوں کی سرسراہٹ سنتا رہا۔ اسے تھوڑی دیر قبل جو گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس نے خود بخود ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو بلا وجہ کی سوچوں میں نہیں الجھائے گا۔ سیاہ فام خواجہ سرا جس انداز میں اس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اس میں شہزاد کی ہر حرکت غیر اختیاری تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا
جیسے وہ کسی انجانی طاقت کے زیر اثر آ گیا ہو، اور اسی بے نام سی لیکن حقیقی طاقت نے نمراف کے شاہزور کو بڑی ہی بھیانک موت سے دوچار کر دیا تھا۔ شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میگی اس وقت یہاں ہوتی تو خواجہ سرا کی موت پر کس قدر خوش ہوتی۔ اس سیاہ دیو نے اس نازک سی لڑکی کو مرنے کی حد تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہوٹل کا منظر گھوم گیا۔ اچانک دو نام اس کے ذہن میں کچوکے لگانے لگے، شہزاد اور اوشان۔ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو سب سے پہلے قتل کروں گا، شہزاد نے نمراف کی طرف پلٹے بغیر کہا۔ لیکن یہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ نمراف بھی اٹھ کر اسی کھڑکی کی طرف آ گیا۔ وہ شہزاد کی پشت پر رکا اور اس کا بیلچے جیسا ہاتھ شہزاد کے کندھے پر پہنچ گیا۔ نمراف، میں ایک الجھن کا شکار ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نیو یارک سے ملنے والی اطلاع کے مطابق شہزاد چند روز پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً یہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک میرے آدمی سے تلاش نہیں کر سکے۔ کیسی الجھن؟ تم نے کل شام مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا تھا؟ قاتلانہ حملہ؟ نمراف کے لہجے میں حیرت تھی۔ شہزاد پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ نمراف اداکارانہ صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس کے چہرے پر جو حیرت کے تاثرات تھے وہ انہیں حقیقی سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی سوال میں نے سیاہ فام خواجہ سرا سے بھی کیا تھا۔ کب کی بات ہے؟ نمراف مزید حیرت زدہ دکھائی دینے لگا۔ جب اسلحہ گھر میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے تو میں نے اس سے پوچھا تھا۔ شہزاد نے نمراف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت صرف تمہاری ذات میں الجھا ہوا تھا۔ نمراف نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں تم دونوں کی باتیں نہ سن سکا۔ لیکن نمراف، شہزاد کا لہجہ یک خونخوار ہو گیا، وہ تمہارا غلام تھا اور جب تک تم اس کی زنجیریں نہیں ہلاتے وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ کل شام وہ ایک برطانوی سیکرٹ ایجنٹ سے نمٹنے گیا تھا۔ نمراف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم درمیان میں کہاں سے کود پڑے؟ برطانوی سیکرٹ ایجنٹ؟ ہاں، وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور اسٹون وال ہوٹل میں مقیم ہے۔ اوہ ہاں، نیمو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ پیدل چلی جا رہی تھی۔ کیا تم ہی اس کے ساتھ تھے؟ شاید نیمو نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ صرف وہ بلکہ میں بھی بال بچ گیا اور اسے اس بات کا دکھ تھا۔ شہزاد نے کہا، وہ لڑکی برطانوی ایجنٹ نہیں، میری ساتھی میگی ہے۔ اوہ، کیا تمہیں یقین ہے؟ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میرے اس یقین کو ضرور اہمیت دو۔ اگر نیمو نے ہوٹل سے چلتے وقت اسے زیادتی نہ کی ہوتی تو شاید میں اسے ہلاک نہ کرتا۔ شہزاد کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ آمنے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود نمراف کا ہاتھ ابھی تک شہزاد کے کندھے پر تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ اس کی بات سنتے ہی نمراف کے ہاتھ کی گرفت اس کے کندھے پر بڑھ گئی ہے۔ اوہ، وہ بد نصیب غلام، نمراف بڑبڑایا۔ طاقت کے نشے نے اسے ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ کر دیا تھا اور وہ اپنی حماقت سے مار کھا گیا۔ کاش اس نے یہ بات میرے کان میں بھی ڈال دی ہوتی۔ شہزاد نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال وہ لڑکی نہیں تو اسی جیسی کوئی لڑکی برطانیہ سے یہاں آئی ہے۔ خیر، اس سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا۔ تم ان دونوں کو تو جہنم رسید کرو جن سے کام میں زیادہ رکاوٹ کا امکان ہے۔ میری رضامندی کے اظہار سے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان دونوں کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، تو پھر اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ شہزاد نے اس کندھے کو یوں جھٹک دیا جس پر نمراف کا باری ہاتھ رکھا تھا، جیسے کئی پونڈ وزنی ہاتھ کی بجائے ننھا سا کبوتر اس کے کندھے پر براجمان تھا جسے اس نے خفیف سے جھٹکے سے اڑا دیا ہو۔ شہزاد نے نمراف کے تاثرات جاننے کے لیے پلٹنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ نمراف اس وقت تک نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے شاید شہزاد کی اس حرکت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے اب کون چھوڑنے جائے گا؟ شہزاد نے رک کر سوال کیا اور پلٹ کر نمراف کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے تم گاڑی لے کر خود بھی جا سکتے ہو، نمراف بولا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے نمراف کے عقب میں کھلی کھڑکی کے نیچے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ اچانک اسے تاریکی میں ایک روشن ٹارچ دکھائی دی، پھر کچھ فاصلے پر ایسی ہی ایک اور روشنی نظر آئی۔ تب اس کے ذہن میں وہ شکاری گھوم گئے جو مشین گن سنبھالے ان جھاڑیوں میں مندلاتے پھر رہے تھے۔ اوشان نے ایئرپورٹ لاؤنج میں پہنچنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ الجیریا آنے سے پہلے وہ بے حد پریشان تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کی بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کی فضاؤں میں شہزاد ٹائیگر کی خوشبو رچی ہوئی ہو۔ بہرام نے گھبرا کر جب اسے رابطہ قائم کیا تھا تو اس وقت خود اوشان بھی شہزاد کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملنے پر الجھن میں گرفتار تھا۔ شہزاد اس کی زندگی کا سرمایہ تھا، اس کی زندگی اور تجربے کا نچوڑ تھا اور اس کی فنی مہارت کا جیتا جاگتا شاہکار تھا۔
اوشان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی اور اوشان شہزاد اور اپنی جان کو دو قالب میں ڈلا ہوا سمجھتا تھا۔ سرگوش نے جب اوشان سے رابطہ قائم کر کے اسے ٹائیگر کی تخلیق کے بارے میں کہا تھا تو اس صدی کے ماسٹر کی روحانی قوت نے فوراً ہی یہ بات ذہن میں پیدا کر دی تھی کہ اوشان، تم جس شخصیت کی تعمیر کے لیے جا رہے ہو وہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری بن جائے گی، اور اگر زندگی کے کسی لمحے وہ تم سے نگاہیں پھیر گیا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اوشان کی وجدانی قوتوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اول تو اس کا موقع نہیں آئے گا، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو خالق کے ہاتھوں مخلوق کی موت واقع ہو جائے گی اور پھر بے پناہ محبت خود اس کی بھی جان لے لے گی۔ وہ اپنے شاہکار کو تباہ کر کے خود بھی ہلاک ہو جائے گا، اس کی دھڑکنیں تھم جائیں گی اور اس صدی کا ماسٹر بھی دنیا سے اٹھ جائے گا۔ شہزاد ٹائیگر کی تعمیر اور اس کی تربیت کے دوران میں بارہا یہ خیال اس کے ذہن میں کچوکے لگاتا رہا تھا کہ وہ جس قیمتی شخصیت کو بنا رہا ہے اسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دینا پڑے گا، اور جب شہزاد ٹائیگر بن گیا تب اس نے فخر و انبساط کے لمحوں میں یہ بات ذہن سے جھٹک دی تھی اور ان کوششوں میں مصروف ہو گیا تھا جو ٹائیگر کو ایسی نوبت لانے سے دور رکھ سکے۔ اس نے ٹائیگر کو عام لوگوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، لیکن اس کی روحانی تربیت کی تکمیل کے لیے مزید وقت اور حالات کا انتظار ضروری تھا۔ جبکہ اوشان کا دل کہہ رہا تھا کہ ٹائیگر کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، وہ زندگی میں پہلی بار سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اس نے بھورے رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا جس سے اس کے مخصوص زردی مائل چہرے کے علاوہ صرف ہاتھ دکھائی دیتے تھے۔ اس نے آس پاس کے ان تمام لوگوں کو نظر انداز کر دیا جو اسے عجیب الخلقت بوڑھا سمجھ کر حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔